وزیر اعظم عمران خان نے کشمیریوں کی جدوجہد کو سلام پیش کیا اور کہا کہ کشمیری جرأت سے ہندوتوا بالادستی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا۔ صدر مملکت عارف علوی نے کہا کہ کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے جرمنی کے قونصل جنرل مسٹر ایگین وولفات کی الوداعی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، کووڈ-19 کے دنیا پر اثرات اور اس کے معیشت پر اثرات پر گفتگو ہوئی۔ کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ کے الیکٹرک نے وفاقی وزیر اسد عمر اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کی یقین دہانی کے باوجود لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں کی۔ نیپرا کی 4 رکنی ٹیم کے الیکٹرک کے دفتر پہنچ گئی، جو کے الیکٹرک سے بجلی لوڈ شیڈنگ کے بارے میں انکوائری کرے گی۔ آئین کے آرٹیکل 73 میں ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا۔ اس موقع پر مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ قومی اسمبلی وفاقی اکائیوں کی ترجمانی نہیں کر رہی۔ سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ 11 سال گزر گئے، NFC ایوارڈ نہیں آیا۔ وفاق صوبوں کے وسائل پر قابض رہا اور NFC ایوارڈ نہیں لایا۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں درجہ حرارت 35، کراچی 34، پشاور 36 اور کوئٹہ میں 31 ڈگری ریکارڈ کی گئی۔ کراچی پولیس کے شہید ہیڈ کانسٹیبل اصغر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہر میں دہشت گردی کے خاتمے اور قیام امن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جوان ہمارا فخر ہیں۔ شہید کی نماز جنازہ میں ایڈیشنل IG کراچی سمیت سینئر پولیس افسران نے شرکت کی۔ ایڈیشنل IG کراچی نے شہید ہیڈ کانسٹیبل اصغر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ 1 سال سے زائد عرصے سے مقبوضہ کشمیر میں جاری غیر اعلانیہ کرفیو نے عوام کو جذباتی کر دیا ہے، جو کسی بھی وقت لوہے کے چنے ثابت ہو سکتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی عوام اپنے ہی گھروں میں پابند سلاسل ہیں۔ ہم ایک ایسی جنت نظیر کی بات کر رہے ہیں جس کے لیے ہمارے بزرگوں اور نوجوانوں نے قربانیاں دیں۔ منوڑا مندر کے پاس 2 افراد نہاتے ہوئے ڈوب گئے۔ چھیپا کے بحری مددگاروں کی مدد سے تلاش جاری ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے www.taftishnews.tv